لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مومن سے گزارش ہے کہ آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ فرش عزا پر بیٹھنے کا الگ ثواب ہے اور مجلس و محفل کا ایک ماحول بھی بن سکے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا. فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا. گھر جلانے تو کلمہ گو آئے. گھر جلانے تو کلمہ گو آئے. حیدر بجھانے کوئی نہیں آیا. فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا. کیا وہ اسلام کا ہی مرکز تھا؟ کیا مدینہ تھا وہ محمد کا؟ کیا وہ اسلام کا ہی مرکز تھا؟ کیا مدینہ تھا وہ محمد کا؟ لگ رہے تھے جہاں پہ زہرا کے، لگ رہے تھے
کوئی نہیں آیا. رسیاں تھی علی کی گردن میں اور بازار سے گزرتے تھے. رسیاں تھی علی کی گردن میں اور بازار سے گزرتے تھے. سب تماشائی بن کے تکتے رہے. سب تماشائی بن کے تکتے رہے اور چھڑانے کوئی نہیں آیا. فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا. گھر جلا قتل ہو گئے محسن. پسلیاں سے ادا کی ٹوٹ گئی. گھر جلا قتل ہو گئے محسن. پسلیاں سے ادا کی ٹوٹ گئی. پھر بھی کہتے ہو تم کہ زہرا پر. پھر بھی کہتے ہو تم کہ زہرا پر ہے ظلم ڈھانے کوئی نہیں آیا. فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا. خود ہی چننے لگی نبی زادی. بکھری تحریر اپنے بابا کی. خود ہی چننے لگی نبی زادی. بکھری تحریر اپنے بابا کی. مصطفیٰ کی سند کے ٹکڑوں کو. مصطفیٰ کی سند کے ٹکڑوں کو ہے جب اٹھانے کوئی نہیں آیا. فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں آیا. ہر ستم فاطمہ پہ ڈھایا گیا. جلتا دروازہ بھی گرایا گیا. ہر ستم فاطمہ پہ ڈھایا گیا. جلتا دروازہ بھی گرایا گیا. اپنے مہدی کو دی صدا اس نے. اپنے مہدی کو دی صدا اس نے ہے جب بچانے کوئی نہیں آیا. فاطمہ کا بھرے مدینے میں غم بٹانے کوئی نہیں
شوال کو ہوئی اکبر، پھر شہادت نبی کی بیٹی کی، 8 شوال کو ہوئی اکبر، پھر شہادت نبی کی بیٹی کی، گر رہا تھا مزار بی بی کا، گر رہا تھا مزار بی بی کا، پر بچانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا بھرے مدینے میں، غم بٹانے کوئی نہیں آیا، فاطمہ کا بھرے مدینے میں، غم بٹانے کوئی نہیں آیا۔ درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آپ کے سوگ میں تاریخ نہ دیکھا گیا گھر، آگ دروازے پہ امت نے لگا دی آ کر،
بابا جان باد تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے روشنی کیسی ہوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. میں گزارش کروں گا مولانا فرحان علی نقوی صاحب سے جو کہ وین سے یہاں تشریف لائے ہیں آسٹریا کے شہر ویانا سے. گزارش کروں گا کہ ذبی ممبر ہوں اور آج کی اس مجلس سے خطاب فرمائیں. مومین سے گزارش ہے کہ سارے آگے آگے تشریف لیں. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عرضه. اول الدین معرفت الجبار ثم الصلاة والسلام على السید المکی المدنی الحاشمی القرشی الابتہی سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تبارك وتعالى يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك يا علي لولا خلقتك ولا خلقتكما ولولا فاطمة لما خلقتكما. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارے دیگر صلوات بھیجو محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ توفیق عنایت کی کہ ہم ذکر محمد و آل محمد کو بجا لا سکیں. آپ سب حضرات کو، مومنین و مومنات کو، اور بالخصوص امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں شہادت مظلومانہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس موقع پر تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں. ایک دفعہ مل کے شہزادی کی ذات پہ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، کوشش ہے کہ چند مطالب، چند مقامات فضائل حضرت زہرا سلام اللہ علیہا آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکوں. ان کے فضائل بحر بے کراں سے چند قطرے کہ جو انہی کی درس خیرات کے عنوان سے ملے ہیں وہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر سکوں. بار دیگر صلوات کا سہارا دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، یہ بات بالکل واضح ہے، روشن ہے، عیاں ہے کہ معرفت حقیقی پروردگار سے عقل انسانی ماورا ہے. عقل انسانی سے ماورا ہے کہ وہ پروردگار کی حقیقی معرفت حاصل کرے. بالکل اسی طرح نور اول، مخلوق اول کی معرفت بھی عقل کے بس کی بات نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سے چاہا بھی نہیں گیا کہ ہم ان ہستیوں کی حقیقی معرفت کو درک کر سکیں. ہم سے یہ تقاضا بھی نہیں کیا گیا. ہاں، جو ہم سے چاہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی وسعت، اپنی توان اور طاقت کے مطابق ان کی معرفت اور ان کی پہچان کر سکیں. اور جو ہمیں کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ظرفیت میں اضافہ کریں، اپنے ظرف کو بڑھائیں. جتنی ظرفیت بڑھتی جائے گی اتنی ان کی پہچان، ان کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ظرفیت کو کیسے بڑھائیں. تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ دیکھیں، اگر سارا دن کسی جگہ بارش برستی رہے، لاکھ بارش برستی رہے، لیکن اگر ظرف الٹا پڑا رہے تو ایک قطرہ بھی اس ظرف میں جاتا نہیں ہے. ہاں، اس ظرف سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ظرف کی توجہ ذات پروردگار کی طرف ہونی چاہیے. ایک یہ نکتہ. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے. اگر چاہتے ہیں ظرفیت بڑھے، اس کے نتیجے میں معرفت بڑھے، تو ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے علم میں اضافہ کریں اور ساتھ میں باطنی طہارت اور پاکیزگی میں اضافہ کریں. یہ دو فیکٹر، یہ دو چیزیں سبب بنتی ہیں کہ ہم میں ظرفیت بڑھے گی اور اس کے نتیجے میں پروردگار کی معرفت اور خود اہل بیت علیہ السلام کی معرفت میں بھی اضافہ ہوگا. خوب قرآن کا جو لحن ہے، چونکہ قرآن کا جو ظرف زمانی ہے وہ 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے تھا، لیکن قرآن کی وسعت اتنی ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس کے اندر مطالب، مفاہیم اور درس موجود ہے اور رہے گا، اس کے لیے کم نہیں پڑے گا. بالکل اسی طرح فضائل آل محمد کی وسعت اتنی زیادہ ہے، اتنے وسیع ہیں مقامات اہل بیت، فضائل اہل بیت، کمالات اہل بیت، کہ قیامت تک آنے والے لوگ ان کے حقیقی فضائل اور مقامات کا ادراک نہیں کر سکتے. فقط انسان نہیں، خود عقل انسانی ماورا ہے، مائنس ہو گئی. فرشتے جتنے بھی ملک مقرب ہیں وہ بھی حقیقی معرفت اہل بیت کا ادراک نہیں کر سکتے. فقط ملک مقرب نہیں، رسول اللہ کے علاوہ انبیاء و رسل بھی اہل بیت علیہ السلام کی حقیقی معرفت کا ادراک نہیں کر سکتے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. بھائیان گرامی، اب ہمیں معرفت کو کس طرح سے حاصل کرنا ہے، کس طرح سے ان ہستیوں کو پہچاننا ہے. ابھی مقدماتی گفتگو عرض کر رہا ہوں تاکہ انشاءاللہ تھوڑا بیدار ہوں گے تو آگے گفتگو کو بڑھتی رہے گی. اب ہمیں راستہ کیا ہے کہ ہم پہچانیں اہل بیت علیہ السلام کو. تو کس طرح پہچانیں، کیسے ان کی معرفت حاصل کریں. معرفت یعنی پہچاننا، شناخت رکھنا. اب پہلا راستہ، پہلا طریقہ یہ ہے، اگر آپ نے کسی کو پہچاننا ہو تو اس کے ساتھ زندگی گزاریں. کسی ہستی کو اگر پہچاننا ہو تو اس کے ساتھ وقت گزارا جائے، اس کے ساتھ رہا جائے. یہ چیز ہمارے لیے میسر نہیں ہے.
اب دوسرا راستہ اگر کسی ہستی کو پہچاننا ہو، کسی کی معرفت حاصل کرنی ہو، کسی کو جاننا ہو، تو دوسرا یہ ہے کہ اس کو اس کے اقوال سے جانا جائے، اس کی حکیمانہ باتوں سے پہچانا جائے. چونکہ بہت سارے ایسے افراد جو اس دنیا سے چلے گئے خود موجود نہیں ہیں، لیکن ان کے حکیمانہ اقوال اور باتیں آج بھی موجود ہیں. دوسرا راستہ یہ ہے کہ ان کے اقوال کے ذریعے سے انہیں پہچانا جائے. تیسرا راستہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ان ہستیوں کو کہ جن کو ہم پہچاننا چاہتے ہیں ان کو لوگ کن القاب سے یاد کرتے ہیں. ہم ان کو ان کے القاب، ان کے اسماء اور ان کی صفات سے پہچانیں کہ لوگ اس زمانے کے لوگ ان کو کیا کہہ کر پکارتے تھے، اور آج کے زمانے تک جو ان کے القاب ہم تک پہنچے ہیں ان کے بارے میں جان کر ہم ان کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں. لیکن القاب کی ایک مشکل، ایک صلوات بھیج محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قبلہ اجازت ہے واقعتاً آپ آئیں گے ہم بھی استفادہ کریں. ایک صلوات پر بھیج محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جسارت ہے چونکہ قبلہ تشریف فرمائیں اور ہم ان سے قبلہ سے سیکھتے رہتے ہیں. خوب، اب جو تیسرا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی ہستی کو اگر پہچاننا چاہتے ہیں تو ان کے القاب کے ذریعے. پہلا یہ ہے راستہ کہ ان کے ساتھ زندگی گزاریں، وہ ممکن نہیں ہے. ان کے اقوال سے انہیں پہچانیں. تیسرا یہ ہے کہ ان کے القاب. لیکن القاب کے بارے میں جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم عام عوام جب کسی کو کوئی لقب دیتے ہیں، کسی کو کسی نام سے پکارتے ہیں، صفت دیتے ہیں، تو ہماری نگاہ اس کے ظاہر پہ ہوتی ہے. ظاہر کو دیکھا، اس پہ حکم لگا دیا. کسی شخص کو دیکھا کہ اس کی مسجد میں رفت و آمد بہت زیادہ ہے، یہ ماتھے پہ سجدے کا نشان بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی رکھتا ہے. ظاہر کو دیکھا اور کہا بہت بڑا نمازی ہے، متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے. لیکن باطن میں تقوی اور پارسائی کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں تھا. ہماری یہ مشکل ہے کہ ظاہر کو دیکھا اور حکم لگا دیا، حقیقت شاید اس کے اندر وہ موجود نہ ہو. لیکن دوسری جو القاب کے بارے میں مشکل ہے کہ اگر کسی زمانے میں کسی ہستی کو کوئی لقب دیا گیا تھا تو وہ القاب جو کسی خدا کی طرف سے یا اہل بیت کی طرف سے یا معصومین کی طرف سے معصومین کو دیے گئے تو وہ القاب ان تک نہیں رہے بلکہ چوری ہو گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ البتہ یہ خود اپنی جگہ ایک بحث ہے کہ کس نے کون سا لقب کس کی طرف منتقل کیا. ایک آپ کے چہروں کی مسکراہٹ بتا رہے، ایک حد تک آپ جانتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خوب، اب جب القاب سے پہچانتے ہیں تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں اگر آپ زیارات نامے کو، اور میں مقدمہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں واقعتاً ان ہستیوں کی صحیح ادراک کر سکیں تو ان میں دو پہلو آئیں گے. خود معصومین علیہ السلام نے جو تشیع کی بقا جس چیز کو قرار دیا، انہی میں سے اس مورد کا، اس مکتب کا ایک پہلو بھی شمار ہوتا ہے. خوب، مستشرقین وہ افراد جنہوں نے شرق کے بارے میں تحقیقات کی یا اسلام کے بارے میں، ادیان کے بارے میں، وہ جو تشیع کی مضبوط اور جن پلرز کا نام لیتے ہیں وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ائمہ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اہتمام کیا. میرا جو مد نظر موضوع ہے انہی میں سے ایک ہے. پہلی وہ چیز کہ جس کا اہتمام کہ جن کی وجہ سے ائمہ کی تعلیمات باقی رہیں، ان کے اسماء باقی رہیں، ان کے القاب باقی رہیں، اور ان کی تعلیمات، ان کی حکیمانہ باتیں باقی رہیں. اس کے لیے 4 اہتمام کیا ائمہ علیہ السلام نے. پہلا اہتمام وہ ہے عزاداری سید الشہداء علیہ السلام. یہ پہلا اہتمام ہے کہ اب عزاداری کے بارے میں کوئی بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول اللہ نے عزاداری کی، امیر المومنین نے عزاداری کی، حسین ابن علی نے عزاداری کی، حضرت زہرا نے عزاداری، اسی طرح باقیہ ائمہ علیہ السلام نے. کہا کہ پہلا
تاکہ اقوال باقی رہیں، القاب باقی رہیں، اسماء باقی رہیں، تعلیمات باقی رہیں. خود ائمہ علیہ السلام نے کچھ چیزیں اہتمام اپنی زندگی میں کر کے گئے. پہلا جو پلر ہے یا پہلا فیکٹر ہے، عامل ہے، وہ ہے عزاداری سید الشہداء علیہ السلام. اب یہاں پہ عزاداری کے بارے میں خوب ایک مشہور و معروف جملہ ہے. بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ عزاداری میری وجہ سے قائم ہے، یا فلاں انجمن یہ سمجھتی ہے کہ میں اگر نہ ہوں، یہ انجمن یہ تنظیم نہ ہو تو عزاداری نہیں رہے گی گرامی. لیکن حقیقت فقط ایک ہی ہے کہ یہ انجمنوں تنظیموں کی وجہ سے عزاداری نہیں ہے، بلکہ عزاداری کی وجہ سے یہ انجمنیں اور تنظیمیں باقی ہیں. بلکہ عزاداری کی وجہ سے آپ دیکھیں یہ انجمن AIZ نہیں تھی لیکن عزاداری تھی. گویا اس عزاداری نے سبب بنایا کہ اس انجمن کی بنیاد رکھی گئی. بہرحال پہلا فیکٹر ہے وہ عزاداری سید الشہداء. دوسرا فیکٹر کیا ہے؟ وہ ہے انتظار کا مکتب، کہ ہمارے اندر ایک اور پلر موجود ہے. مستشرقین بھی یہی کہتے ہیں اور ائمہ نے بھی اس کا اہتمام کیا کہ ہمیں ایک انتظار کی کیفیت میں رکھا جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب انتظار کے دو مفہوم اور مطلب نکلتے ہیں. انتظار کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم واجب نمازوں کے بعد فقط دعائے ظہور امام زمانہ پڑھیں، دعا کریں اور اپنے گھروں کو چلے جائیں. ایک یہ رائے ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، امام زمانہ کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کی جائے اور لوگوں کو اور اپنے آپ کو کیا کیا جائے؟ تیار کیا جائے. اب یہ دو رائے ہیں اور خود جو علماء نے اس کے بارے میں باتیں لکھی، واقعتاً ایک بات واقعاً بڑی عجیب ہے، میرے لیے بھی نہیں تھی اور قابل فکر بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جب امام زمانہ کے ظہور کی بات آتی ہے تو اس میں انتظار میں ایک خاص طرح کی حرکت اور ایک بے چینی کا عنصر پایا جاتا ہے. جب آپ بس سٹاپ پہ یا کسی جگہ پہ کسی کا انتظار کر رہے ہوں تو اس انتظار میں ایک بے چینی اور ایک خاص حرکت کی کیفیت پائی جاتی ہے. اگر یہ انتظار ہمیں حرکت اور موومنٹ پر مجبور نہیں کرتا تو گویا یہ انتظار حقیقی نہیں ہے. لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ غیبت امام زمانہ کا ہونا ناگزیر تھا، غیبت امام زمانہ کا ہونا ضروری تھا انسان کے رشد کے لیے، انسان کے کمال اور تکامل کے لیے. یہ ضروری تھا، ناگزیر تھا. لیکن غیبت کا اتنا طولانی ہونا یہ ناگزیر نہیں تھا. واقعاً پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ اس سے زیادہ، کہ پھر دوبارہ سے عرض کرتا ہوں تاکہ یہ جملہ ضرور ذہنوں میں رہے کہ غیبت ضروری تھی. علماء یہ فرماتے ہیں غیبت ضروری تھی، ناگزیر تھی، تاکہ انسان حجت کے بغیر کچھ عرصہ گزار کے دیکھے آیا گزار سکتا ہے یا نہیں گزار سکتا. جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر گزار کے دیکھے تو کس بھاؤ بکتی ہے، اسے اس وقت پتہ چلے گا کہ جب امام موجود نہیں ہے. اور پھر کہا کہ یہ اس وقت تک ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ایک طرح سے کہ کس حد تک ہم میں آمادگی ہے. طولانی ہونا غیبت کا یہ ناگزیر نہیں ہے، جتنی طولانی ہوگی اس کا ایک فیکٹر ہماری آمادگی کا نہ ہونا ہے. خوب یہ دوسرا پلر ہے، یہاں بھی اس سے زیادہ رکتا نہیں ہوں. تیسرا پلر ہے مکتب اجتہاد و تقلید، کہ جس کی وجہ سے ان کی تعلیمات باقی ہیں، ان کے اسماء باقی ہیں، ان کی اقوال اور ان کے القاب باقی ہیں. وہ ہے مکتب اجتہاد و تقلید، کہ خود ائمہ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں علماء کو تیار کیا کہ جو مختلف جگہوں پر جا کے ان کے حکم کے مطابق، ان کے اقوال کے مطابق فتوے دیتے تھے اور لوگوں تک ان کی تعلیمات کو پہنچاتے تھے. تیسرا فیکٹر. چوتھا جو فیکٹر ہے کہ جو آج کا گفتگو کا مطمع نظر بھی ہے، مد نظر بھی ہے، وہ ہے دعائیں اور زیارات. یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جسے تشیع میں اس طرح سے کہ جتنی اہمیت ملنی چاہیے تھی وہ ان دعائیں اور زیارات کو ملی نہیں ہے. ایک جملہ میں ضرور کہوں گا کہ خدا کی قسم اس منبر پہ بیٹھ کے پڑھ کے چیزوں کو بتا رہا ہوں کہ جتنی دعائیں اور زیارت نامے ہمارے مکتب میں ہمارے پاس سرمایہ موجود ہے، کسی مکتب کے پاس بھی اتنی شیرین اور بامعرفت دعائیں موجود نہیں ہے. نہ دعائیں موجود ہیں اور نہ زیارت نامے کسی مکتب کے پاس بھی موجود نہیں ہے. خوب وجہ کیا ہے؟
دیکھیے جب معصوم کسی سے گفتگو کرتے ہیں، کسی انسان سے کوئی کسی نے سوال کیا توحید کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، امامت قیامت کے بارے میں، یا کسی حکم شرعی کے بارے میں، تو معصوم اس کی عقل اور اس کی ظرفیت کے مطابق جواب دیتے ہیں. لیکن اگر معصوم خطاب کرے خدا سے، اب یہاں پہ ظرفیت والا معاملہ نہیں ہے، اب معصوم ان حقائق سے پردے اٹھائیں گے کہ جو عام عوام کے سامنے شعر بیان نہیں کیے جا سکتے. یہاں پہ ظرفیت کا معاملہ نہیں ہے. ایک اور صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خوب، جس زیارت نامے کا انتخاب کیا ہے، چونکہ آج اتوار بھی ہے، جتنے بھی زیارت نامے ہیں ان میں وہ خدا سے مخاطب ہے. در حقیقت کہیں کسی جگہ پہ اپنے فضائل کو بیان کرتے ہیں، کہیں پہ خدا کی توحید کو بیان کرتے ہیں، کہیں پہ خود بے شمار ایسی چیزیں کہ جو عام طور پر لوگوں سے بیان نہیں ہوتی. ائمہ علیہ السلام نے ان کو دعاؤں اور زیارت ناموں کے ضمن میں بیان کیا ہے. ایک زیارت جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، مفاتی میں موجود ہے، 3 سے 4 لائنوں کی دعا ہے. اس میں فضائل بھی ہیں، اس میں معارف بھی ہیں، اس میں سب کچھ موجود ہے. جو گفتگو کے لیے انتخاب کیا وہ فقط پہلا جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ السلام علیکی یا ممتحنۃ امتحنک الذی خلقکی قبل ان یخلقکی وکنتی لممتحنکی بہ صابرا. یہ ایک پہلا جملہ. 3 جملے اور ہیں. ہر اتوار کے دن مفاتی میں یہ دعا موجود، زیارت موجود ہے حضرت زہرا کی، 125 یا 26 صفحہ ہے، تو پڑھ سکتے ہیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سلام ہو آپ پر اے امتحان دینے والی. فقط اس کا ترجمہ آپ سنیے گا، دیکھیے گا کہ کس جگہ پہ اور معصومی واقعہ بیان کیا کرنا چاہتے ہیں. کہا السلام علیکم، اے وہ کہ جو امتحان دینے والی ہے، امتحان کی الذی کہ جس کا امتحان خدا نے لیا، خلق کی قبل ان یخلق کی اس وقت آپ کا امتحان لیا، کب؟ آپ کی خلقت سے پہلے. وہ ہستی ہیں کہ جن کا آپ کی خلقت سے پہلے امتحان لیا گیا. اور پھر جواب نتیجہ دیکھیے گا، وَكُنْتِ لِمَمْتَحَنَكِ بِهِ صَابِرًا. کہا اور خدا نے آپ کو خلقت سے پہلے والے امتحان میں صابرہ اور کامیاب پایا. آپ کو صابرہ اور اس زیارت کو خود ایک دفعہ گھر پہ جا کے دیکھیے گا، اس کا ترجمہ پڑھیے گا کہ کتنے معارف اور کتنے رازوں سے اہل بیت علیہ السلام پردہ اٹھایا. اب دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلقت سے پہلے امتحان کی کیفیت کیا ہے؟ بلاخر سوال ہے کہ ایک ایسی چیز جو ابھی وجود میں ہی نہیں آئی تو اس نے امتحان کیسے دے دیا، کیسے امتحان پاس کر لیا اور کامیاب بھی قرار پائی، صابرہ بھی قرار پائی. خوب، اسی پہ گفتگو ہے. پہلے امتحان کی کیفیت کو سمجھیں گے اور قبل ان یخلق کی کا ایک جملے میں جواب ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ اس آج کی گفتگو کے آخر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. خوب، پہلے لفظ ممتحنہ پہ گفتگو کی جائے. خوب، اس کا جو روٹ ورڈ ہے ممتحنہ کا وہ ہے میم، ہا اور نون. لفظ امتحان بھی اسی سے ہے. خوب، جو صیغہ ہے ممتحنہ، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے. مؤنث کے لیے آگا تھا، بڑی معذرت کے ساتھ کہ میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں. کہا کہ اگر اس کا مذکر دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے ممتحن. اس میں فاعل کا صیغہ بنتا ہے ممتحن، یعنی امتحان لینے والا. اگر اسی کا مفعول بنایا جائے مذکر کا تو بنے گا ممتحن، یعنی وہ جس کا امتحان لیا جا رہا ہو. خوب، اسی کی اگر مؤنث بنائی جائے تو بنتی ہے ممتحنتن، یعنی وہ عورت جو امتحان لینے والی ہے. اور اگر اسی کا اس میں مفعول کا مؤنث کا صیغہ بنایا جائے تو بنے گا ممتحنتن، ہا پہ زبر آئے گی، یعنی وہ ہستی کہ جس کا امتحان لیا جانے والا ہو. ایک صلوات بھیج محمد والے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے دیگر صلوات بھیج. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خوب، ممتحنہ زیارت کا جتنی بھی شہزادی کونین کی زیارتیں ہیں،
لفظ ممتحنہ تقریباً جتنی زیادہ میں نے پڑھی ہیں یا دیکھی ہیں تمام میں یہ القاب موجود، یہ لقب موجود ہے، یعنی وہ ہستی کہ جس کا امتحان لیا گیا ہو۔ اب دیکھیے جب امتحان کی بات آتی ہے تو عربی میں 4 الفاظ ایسے ہیں، کچھ القاب ایسے ہیں ائمہ علیہ السلام کے کہ جو کامن ہیں، سب کے لیے ہیں، لیکن کچھ القاب ایسے ہیں کہ جو ایک خاص ہستی، جیسے لفظ امیر المومنین ہے، تمام ہی امیر المومنین ہے لیکن خاص ہے علی بن ابی طالب کے لیے، کسی اور امام کو امیر المومنین نہیں کہتے۔ اسی طرح یہ جو لقب ہے یہ ایسا لقب ہے کہ جو خاص ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، اور کسی اور ہستی کے لیے کسی دعا اور زیارت نامے میں بھی یہ لفظ موجود نہیں ہے۔ خوب، جتنے بھی الفاظ ہیں کہ جن کا معنی امتحان یا آزمائش کا نکلتا ہے عربی میں، وہ 4 الفاظ ہیں کل۔ ایک لفظ ہے اختبار، ایک ہے ابتلا، ایک ہے فتنہ، ایک ہے ابتلا، اور چوتھا ہے امتحان۔ 4 الفاظ، ان کا اردو لغت میں ڈکشنری میں ترجمہ کیا جائے تو آزمانا، آزمائش یا امتحان بنتا ہے۔ چونکہ اردو میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ اس کا عربی کے حساب سے تمام معنی ایک خاص کیفیت میں الگ معنی رکھتے ہیں، لیکن اردو میں ہم اس کو آزمانا کے معنی میں ہی کرتے ہیں۔ پہلا جو لفظ ہے امتحان کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں وہ ہے اختبار۔ اختبار عربی میں لیبارٹری کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ قرآن میں کسی روایت میں نہ خدا نے اس قرآن میں استعمال کیا، نہ روایات میں ائمہ علیہ السلام نے کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو جاننا کہ جس کا پہلے سے علم نہ ہو۔ خدا تو علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، خبر رکھنے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، لامحدود علم کا مالک ہے، لہذا اس نے کبھی بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ خوب، جب جیسے کوئی شخص لیبارٹری میں ٹیسٹ کرواتا ہے، کیوں کرواتا ہے؟ تاکہ وہ چیز جو اسے بلڈ کے بارے میں معلوم نہیں ہے وہ معلوم کر سکے کہ ریڈ بلڈ سیل کتنے ہیں، ہیموگلوبن کتنی ہے، باقیہ کولیسٹرول کتنا ہے، تاکہ وہ چیز جو معلوم نہ ہو اور معلوم کرنی ہو، مد نظر ہو، اس کو کہتے ہیں اختبار۔ یہ لفظ کسی جگہ پہ بھی ائمہ نے یا خدا نے استعمال نہیں کیا۔ دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے فتنہ، کہ جو روایات میں بھی ہے اور قرآن میں بھی یہ لفظ موجود ہے۔ اس کا بھی مطلب ہے آزمانا یا آزمائش۔ جیسے قرآن کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اولادکم و مالکم فتنہ، کہا تمہاری اولاد اور تمہارا مال کیا ہے؟ فتنہ۔ یہاں فتنہ وہ لڑائی جھگڑے والا نہیں ہے بلکہ تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہے۔ یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا۔ پھر تیسرا جو لفظ ہے وہ ہے ابتلا، اس کا مطلب بھی آزمانے کے، میں ایک ایک چیز کو بیان کروں گا۔ اور آخری جو سب سے آخری مرحلہ ہے امتحان کا، سب سے اوپر والا مرحلہ ہے وہ ہے خود امتحان۔ اچھا، فرق کیا ہے؟ اختبار تو مائنس ہو گیا کیونکہ یہ نہ روایات میں ہے نہ قرآن میں، یہ ہماری مد نظر ہے ہی نہیں، یہ ضمناً عرض کیا ہے۔ پہلا جو لفظ آئے گا وہ ہے فتنہ۔ یہ امتحان کا، آزمائش کا وہ مرحلہ ہے جو عمومی ہے، گویا سب کے لیے ہے۔ کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو فتنے سے گزرتا نہ، عموم ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے، خدا کی قطعی سنت ہے، خدا کی واضح سنت ہے کہ وہ ہر ایک کا امتحان لیتا ہے۔ کس کا؟ جس نے بھی خدا پہ ایمان کا دعویٰ کیا کہ خدایا میں تجھے مانتا ہوں۔ اب اس میں فرق نہیں ہے مومن ہو، کافر ہو، شیعہ ہو، غیر شیعہ ہو، سنی ہو، وہابی ہو، کوئی بھی ہو، جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا خدا اسے اس فتنے کے مرحلے میں آزماتا ضرور ہے۔ یہ خدا کی قطعی سنت ہے۔ اب اس سے بحث نہیں ہے کہ خدا جسے آزما رہا ہے اس کا عقیدہ توحید درست ہے، غلط ہے، وہ ٹھیک ہے، اسے ماننا ہے نا، اس سے بحث نہیں ہے۔ جس نے بھی اپنے مذہب کے مطابق اپنے انداز سے، جس انداز سے بھی خدا کو مانا، اس کا امتحان فتنے والے مرحلے میں شروع ہو جائے گا۔ اب اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ خدا کو کس طرح مانتا ہے، ممکن ہے وہ توکل کے عقیدے کو مانتا ہو، مدد کے عقیدے کو مانتا ہو، لیکن اس سے بحث نہیں ہے۔ لیکن اس کو ایمان کے مرحلے میں امتحان دینا ہی ہے۔ پس فتنے کا جو مرحلہ ہے اس میں ایمان آزمایا جاتا ہے۔ فتنے کے مرحلے میں کیا آزمایا جاتا ہے؟ ایمان آزمایا جاتا ہے۔ دوسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے ابتلا کا۔
اگر کوئی فتنے کا مرحلہ کراس کر لے، پاس کر لے، تو اسے خدا ابتلا کے مرحلے میں لے کے آتا ہے. کہا ایکم لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ ہے احسن عمل کا مرحلہ. میں اور اسے آسان کرتا ہوں. پہلا جو ایمان کے مرحلے میں آزمایا، اور بچوں کے لیے آسان کرتا ہوں، بزرگ تو جانتے ہیں، نوجوان بھی جانتے ہیں، یعنی جو پہلی آزمائش ہے وہ اصول دین میں خدا آزماتا ہے. جو دوسری آزمائش ہے وہ فروع دین میں خدا نے احسن عمل، کہ آیا تم نے ایمان کا دعویٰ کیا، تم نے پاس کر لی، اب میں تمہیں احسن عمل میں آزماؤں گا. خوب اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خوب اس میں ایمان کا مرحلہ بھی، اس کی مثال بھی موجود ہے، اور اس میں مرحلہ احسن عمل کی مثال بھی موجود ہے. وہ کیا ہے کہ خوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ان کا کیا معاملہ تھا کہ وہ خدا پہ ایمان رکھتے تھے، خدا پہ ایمان تھا. کیا وہ اس معاملے میں کہ جب آگ جلائی گئی، لوگ چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیں، بالکل واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. تو آگ انہوں نے اتنی زیادہ جلائی، اتنی زیادہ بھڑک گئی کہ وہ خود بھی آگ کے قریب جا نہیں پا رہے تھے. پھر شیطان نے ایڈوائس کیا کہ بہتر ہے کہ وہ منجبیک یا منجنیک بنائی جائے تاکہ دور سے حضرت ابراہیم کو اس میں پھینک دیا جائے. اب جو پہلا مرحلہ تھا، جبرائیل آئے، جیسے ہی پھینکا جانے کا معاملہ تھا تو وہ اپنے اس ایمان کے مرحلے میں انہوں نے یہ مرحلہ پاس کر لیا. کہا اگر کوئی مجھے بچا سکتا ہے تو وہ کون ہے؟ فقط ذات پروردگار. اب جیسے ہی اس منجبیک سے پھینکا جا رہا تھا یا اور اس طرف آگ کی طرف لے جایا جا رہا تھا، اب دوسرا احسن عمل کا مرحلہ آیا. ساتھ جبرائیل بھی پہنچ گیا. کہا بتائیے کیسی گزر رہی ہے طبیعت؟ ٹھیک ہے. اب ان کی طرف سے کیا جواب آیا؟ کسی چیز کی ضرورت ہے؟ میں اپنے انداز سے بیان کر رہا ہوں. کہا ہاں، اگر یہ کہہ دیتے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ انبیاء کا جو معاملہ ہے وہ اتنا سخت ہے کہ اگر وہ الفاظ کے معاملے میں بھی تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے تو گویا کئی سال اپنے اس ہدف سے پیچھے چلے جائیں گے. کہا کوئی کسی چیز کی اگر یہ کہہ دے کہ ہاں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے محتاجی نہیں ہے، تو گویا یہ شرک ہو جائے گا اس مرحلے میں. حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا، اور فقط یہ کہا ہاں مجھے مدد کی ضرورت ہے لیکن تیری بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے. کہا پھر کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ یہ احسن عمل کا مرحلہ، ایمان کا مرحلہ پاس کر لیا. اب یہ کون سا مرحلہ ہے؟ احسن عمل کا. اب پھر کہا تو پھر پکارتے کیوں نہیں؟ کہا میں کیسے پکاروں، وہ میرے حال کو مجھ سے بہتر جانتا ہے. کہا وہ میرے حال کو مجھ سے بہتر جانتا ہے، میری کیفیت کو مجھ سے بہتر جانتا ہے. بس پہلا مرحلہ کیا ہے؟ ایمان کا. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ احسن عمل کا. ایمان کے مرحلے میں بھی آزماتا ہے، احسن عمل کا. میں ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے کہ چونکہ انبیاء کا جو معاملہ ہے وہ اتنا سخت ہے، اگر ایک لفظ جسے ہم ترک اولا بھی کہتے ہیں تھوڑا ادھر ادھر ہو جائے، ان کے نزدیک وہ کئی سال پیچھے چلے جاتے ہیں. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ جب وہ زندان سے بھی رہا ہونے والے تھے، ایک شخص جو ان سے پہلے رہا ہو رہا تھا جسے آزادی مل رہی تھی، اسے کہہ دیا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو میری سفارش کر دینا تاکہ مجھے بھی آزادی مل جائے. اب یہ کہا، کچھ دیر لحظے کے بعد خیال آیا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی. اے کاش، کیوں؟ کہا اس سے بہتر مجھے یہاں سے آزاد کرنے والی وہ ہستی موجود ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ روایات یہ کہتی ہیں کہ اس جملے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 سال اور زندان میں رہنا پڑا. بس 3 مرحلے میں نے بیان کیے. پہلا فتنے کا مرحلہ جہاں ایمان کو آزمایا جاتا ہے. دوسرا مرحلہ احسن عمل، جہاں پہ احسن عمل کو آزمایا جاتا ہے. تیسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے امتحان. یہ آخری مرحلہ ہے. اگر کوئی اس مرحلے میں، یہ مرحلہ ہے تجلی نور خدا کا مرحلہ، یہ ہے تجلی نور خدا. آزمائش ہر ایک کی آئے گی. اب 2 سے 3 جملے اس گفتگو کو یہیں پہ روکے. ضمناً مصیبت
اور امتحان کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا. چاہتا ہوں کہ وہ ذہنوں میں سوال بھی ہوں گے، لیکن چاہتا ہوں کہ وہ نوجوانوں تک بات پہنچے، اور وقت ہمارے پاس کافی ہے انشاءاللہ. وقت ہے نا ہمارے پاس؟ جی جی. کتنے بجے اذان نماز؟ 4:20 سے پہلے سب ختم کرنا. خوب کم ہی ہے ظاہراً وقت. میں تھوڑا سا وہ تھا کہ وقت ہے ہمارے پاس ابھی. خوب میں چلے مختصر عرض کرتا ہوں. امتحان میں ہر انسان کو گزرنا ہے، مصیبت میں اب دیکھیے عرفاء یہ کہتے ہیں، خاص توجہ ہے مصیبت کے بارے میں، عرفاء کا جملہ. عرفاء یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں، جملہ واقعا سخت ہے، پریشان ہو جائیں گے، کہ اس دنیا میں مصیبت سب سے بڑی نعمت ہے. مصیبت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت ہے. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ وجہ کیا بتاتے ہیں عرفاء علماء؟ یہ بتاتے ہیں کہ مصیبت کیوں سب سے بڑی نعمت ہے. کہا مصیبت اس وجہ سے سب سے بڑی نعمت ہے کہ جیسے ہی انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا اپنے خدا سے کنیکشن بحال ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک نعمتیں تھیں اپنے خدا کو بھول جاتا ہے. جیسے ہی کوئی مصیبت آئی، اب خدا تو ہمیشہ آن لائن ہے لیکن ہم آف لائن رہتے ہیں خدا سے، یا خدا کو بلاک. لیکن جیسے ہی مصیبت پڑتی ہے انسان کا خدا سے جو رابطہ ہے وہ بحال ہو جاتا ہے. خوب ایک یہ مرحلہ مصیبت کو لے کے. دوسری جو کیفیت ہے، بعض جگہ پہ ہم سوچتے ہیں مصیبت کے بارے میں، اور بعض کے بارے میں خود اللہ نے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تم دیکھو کسی شخص کے پاس کثرت اولاد بھی ہے، کثرت مال بھی ہے، آسائش ہی آسائش ہے، تو اسے دیکھ کے تعجب نہ کرنا، پریشان نہ ہونا. کیوں؟ کہ خدا نے اسے سب کچھ دیا اور اسے کسی مصیبت میں بھی مبتلا نہیں کر رہا. کیوں؟ خدا چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کی توجہ میری طرف آئے. اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ مالدار بھی ہے اور واقعتاً تعجب کرے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ممکن ہے علماء ہیں، قبلہ ہیں یہاں پہ تصحیح کریں گے، میں اس چیز کو سمجھتا ہوں جتنا میں اپنی فہم کو بتا رہا ہوں، ممکن ہے یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، آپ تحقیق خود بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی انسان لمبے عرصے تک زندگی گزار رہا ہو سٹل، اور اس کی زندگی میں کوئی پریشانی مصیبت نہ آئے، تو اسے کم از کم استغفار شروع کرنا. اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں بھی پریشانیوں کو لینا ہے، یہ مقصد نہیں ہے، لیکن ہاں زندگی کے تسلسل کے لیے کچھ چیزیں ایسی آتی رہیں تو گویا یہ نعمت پروردگار ہے کہ خدا کی طرف انسان متوجہ رہے. خوب اب ایک اور اسی کے ضمن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جب مصیبتیں آتی ہیں، وہ جو سوال ہے وہ ایک طرح سے انسان کی پیدائش سے شروع ہوگا اور اس کی موت تک جائے گا. اگر میں اس اینگل سے بیان کروں، اب میرا سید گھرانے میں پیدا ہونا، اس میں میرا کمال نہیں ہے. اگر کوئی شخص غیر عالم کے گھر پیدا ہو، اس میں بھی اس کا کوئی کمال نہیں ہے. اگر کوئی کافر، کوئی عیسائی، کوئی غیر مومن کے گھر میں پیدا ہو، اس کا کوئی کمال نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میں اس دنیا میں آیا تو میں کیوں ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا اور بقیہ کافر گھرانوں میں پیدا ہوا، ان کا کیا قصور تھا؟ عزیزان گرامی، اس کا جواب یہ ہے، چونکہ امتحان کے ضمن میں ہے اور اس سے خاص ربط رکھتی ہے، نتیجے میں انشاءاللہ آپ کو واضح ہو جائے گی کہ کیوں جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے، اختیار سے اس دنیا میں نہیں آتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان شیعہ گھر میں آیا، سادات گھر میں آیا، اس کو یہ فضیلت ملی اور اس کے بعد پھر اس کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ افراد جو غیر مومن تھے، کافروں کے گھر میں آئے، ہندوؤں کے، مشرکوں کے گھر میں، تو ان کا کیا قصور تھا؟ آیا انہیں بھی یہ سارے مراحل طے کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں؟ ان کی کیا مشکل ہے؟ اب اس کا جواب علماء نے ایک خاص مثال کے ذریعے سے دیا. اس مثال کو سمجھ جائیں گے تو کافی مراحل آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. اب دوڑ جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، کیونکہ سب نے، ہر انسان کی کوشش یہ ہے کہ اس نے کمال تک جانا ہے، تکامل تک کا سفر اختیار کرنا ہے. کہا دوڑ جو ہے اولمپکس میں، ایشین گیم میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، دوڑ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے کہ آپ کو سیدھا بھاگنا ہے اپنی منزل کی طرف، سیدھی دوڑ ہے. ایک دوڑ ہے جو دائرے میں ہوتی ہے. جو دوڑ سیدھی ہوتی ہے اس میں لوگوں کو برابر کھڑا کیا جاتا ہے، اس میں لوگوں کو کیا ہے؟ برابر کھڑا کیا جاتا ہے. لیکن جو دوڑ دائرے میں ہوتی ہے اس میں لوگ برابر کھڑا نہیں ہوتے. اب جو اندر والے دائرے میں ہوگا وہ سب سے
پیچھے کھڑا ہوگا, جتنا اس کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا وہ اتنا آگے کھڑا ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو کمال کا راستہ ہے وہ کسی عیسائی کے لیے بھی بند نہیں ہے, کسی غیر شیعہ کے لیے بھی بند نہیں ہے, بلکہ ہر انسان کے لیے کمال کا راستہ کھلا ہوا ہے. گویا میں جو کہنا وہ چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا نظام عدل کی بنیاد پر ہے. جس جملے کے لیے محنت کی وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا جو نظام ہے وہ عدل کی بنیاد پہ ہے. اب جیسے ہی میں شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں میری وہ دوڑ کا کمال تک پہنچنے کا راستہ جو دائرہ ہے وہ تنگ ہے یا بڑا ہوگا؟ حتماً کیا ہوگا؟ بڑا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ مجھے سب کچھ پروردگار دے چکا, اب مجھے وہ لمبا سفر طے کرنا ہے. ہاں, اور یہ بات تو خود حسین ابن علی نے کربلا میں آ کے بتائی. جو راستے میں ملے, کہیں پہ ایک عیسائی ملا, مسلمان ہوا, شیعہ ہوا, اس نے جو راستہ طے کرنا ہے وہ 2 4 5 دن کا کرنا ہے. ایک عثمانی مذہب ملا, زہیر ابن قین, اس نے بھی جو راستہ طے کرنا ہے وہ کم راستہ طے کرنا ہے. ہاں, لیکن جو شیعہ ہو, جسے عزاداری کی سہولت بھی مل جائے, جسے علماء کی صحبت بھی مل جائے, اس نے جو کمال کا راستہ ہے اس نے وہ دائرہ سب سے زیادہ طے کرنا ہے. کیوں؟ کہ اسے پروردگار سب کچھ اس دنیا میں ہدایت اور سارا سامان اس کو فراہم کر چکا ہے. اب آئیے اسی امتحان کی طرف. ہر انسان نے امتحان دینا ہے, کسی نے کم دینا ہے, کسی نے زیادہ دینا ہے. اب جو تیسرا مرحلہ ہے, پہلا مرحلہ تھا ایمان کا, دوسرا مرحلہ تھا احسن عمل کا, اور تیسرا مرحلہ ہے تقرب الہی کا. اب آئیے اس لفظ کی طرف, یا ممتحنہ, تو اے وہ ہستی کہ جس نے امتحان دیا یا جس کا امتحان لیا جا چکا یا لیا گیا, اور کیا پایا؟ اللہ نے ان کو کامیاب بھی پایا اور اللہ نے ان کو صابرہ بھی پایا. خوب, اب امتحان کا یہ مرحلہ کون سا ہے؟ اب خاص توجہ رہے, تھوڑی گفتگو دقیق ہے لیکن واقعی لطف آئے گا اگر آپ حضرات کی توجہ رہی. ایک پروردگار کے علم کا مرحلہ ہے, ایک پروردگار کی علم کا مرحلہ ہے, ایک پروردگار کی خلقت کا مرحلہ ہے. مرحلہ خلقت بعد میں ہے, مرحلہ علم پہلے ہے. اگر آپ حضرات کی توجہ ہے, نوجوان بیٹھے ہیں, انشاءاللہ زیادہ مشکل نہیں ہوگی گفتگو. مرحلہ علم اور ہمارے اور پروردگار کے خدا کے علم میں بہت فرق ہے. ایسا نہیں ہے ہمارا جو علم ہے ہم ہر آن سیکھتے ہیں, کبھی غلطی کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. اگر ہم انسانوں نے ایک جہاز بنانا شروع کیا تو پہلے ہی مرحلے میں جہاز نہیں بنایا بلکہ اس کی ٹرائل اور ایرر بیسس کو گزار کے جہاز تک پہنچے. لیکن خدا کیا ایسا نہیں ہے کہ پہلے اس نے چڑیا کو بنایا, نہیں چڑیا کم اڑتی ہے تو میں باز کو پھر کبوتر کو نہیں. خدا نے اپنے مرحلے علم میں چڑیا کو جیسا بنانا چاہا ویسا بنایا. جیسا مرحلے علم میں خلقت سے پہلے چاہتا تھا جو سوچا. اب خدا کے لیے سوچنا بھی لفظ استعمال نہیں ہوتا, فقط آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اب جب خلقت سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہستی جس نے خلقت سے پہلے کیا کیا؟ امتحان دیا اور کامیاب قرار پائیں اور صابرہ خدا نے انہیں پایا. اب جب مرحلہ علم آتا ہے, خلقت سے پہلے کا مرحلہ, جب خدا چاہتا ہے یا خدا سوچتا ہے, سوچتا نہیں ہے لیکن مثال کے ذریعے سے عرض کروں سمجھانے کے لیے, خدا سوچتا نہیں ہے. اس مرحلے علم میں خلقت سے پہلے جب خدا چاہتا ہے کسی چیز کو خلق کرے تو وہ جانتا ہے کہ کون مومن ہوگا, کون کافر ہوگا. اب ان میں سے وہ یہ بھی جانتا ہے کون کیا چیز پودا بنے گا, کیا چیز پتھر بنے گی, کیا چیز لکڑی بنے گی. خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ خدا نے مرحلے علم میں جب تمام انسانوں کے بارے میں علم رکھتا تھا کہ کون کیا بنے گا, اس مرحلے علم میں وجود نور حضرت زہرا کو کامیاب بھی قرار پایا اور حضرت زہرا کو صابرہ بھی قرار پایا. کہ اس مرحلے علم میں کہ جب خلقت سے پہلے خدا چاہتا تھا کہ خلق کرے, اس مرحلے میں نور حضرت زہرا کو صابرہ بھی پایا اور کامیاب بھی پایا. اور وجہ کیا تھی؟ اب میں پھر جو 3 میں نے امتحان کی مرحلے بیان کیے, پہلا مرحلہ تھا فتنے کا, ابتلا کا, اور تیسرا مرحلہ امتحان کا. یہ تینوں مرحلے اس مثال سے بالکل واضح ہو جائیں گے
کہ کس امتحان کے بعد حضرت زہرا کو کیا ملا؟ ممتحنہ، وہ ہستی جو کامیاب بھی قرار پائیں اور جو صابرہ بھی قرار پائیں۔ اب دیکھیے 3 چیزیں آپ کے ذہن میں رہے، پلاسٹک، لکڑی اور لوہا، یہ تینوں کی مثالیں ذہن میں رہے۔ اب اگر ہم آگ کو قریب کرتے ہیں ان 3 دھاتوں کے، ان 3 میٹلز کے، جیسے ہی پلاسٹک قریب جائے گی تو کیا ہوگا؟ پگھل جائے گی، اس کو اندر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مرحلہ ہے ایمان ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے فتنے کا مرحلہ۔ اب جو پلاسٹک آگ کے قریب گئی، اب اس کو اندر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے ہی پگھل جائے گی۔ دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ لکڑی کا۔ لکڑی کو آگ کے قریب کریں، اس کی شکل صورت باقی رہے گی، جلے گی نہیں، ہاں، لیکن جیسے ہی آپ اس کے آگ کے اندر ڈالیں گے اس کی شکل چینج ہو جائے گی۔ اب چونکہ پلاسٹک فتنے کے مرحلے میں ختم ہو گئی، اب وہ ابتلا کے مرحلے میں جائے گی نہیں۔ اب لکڑی کا مرحلہ آ گیا، لکڑی کوئلے میں بدل گئی، اب لکڑی نے فقط ابتلا کا مرحلہ رکھا، اس کے بعد والے مرحلے میں نہیں جائے گی۔ لیکن جو اس کے بعد والا مرحلہ ہے، لوہے اور آگ میں موافقت کے آثار پائے جاتے ہیں، ایک خاص امتزاج پایا جاتا ہے کہ جیسے ہی جتنی آگ کی شدت اور حدت کو بڑھاتے چلے جائیں گے، لوہے میں ساری ناپاکیاں، ساری ناخالصیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ جتنی آگ کی شدت بڑھے گی، گویا وہ اتنا خالص، اتنا پاک، اتنا طاہر۔ اس سارے مرحلے کو عربی میں تطہیر کہتے ہیں، اس سارے مرحلے کو، کہ جس نے جتنا سخت امتحان دیا ہوا ہو، وہ تمام اس سے ہر قسم کا نقص، ہر قسم کا عیب، ہر قسم کی ناپاکی اور ناخالصی کیا ہوتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے۔ پھر آخری مثال، اب دیکھیے سونا 3-4 ٹائپ کا ہے جو مجھے علم ہے، کوئی 17 کیرٹ کا ہے، 19 کا ہے، 22 کا یا 24 کا۔ جو 17 کیرٹ کا ہے اس کی خصوصیت کیا ہے کہ اس نے کم آگ کو برداشت کیا ہوتا ہے۔ کوئی قطعی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں خالص پن مکمل طور پر خالص ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی 19 کیرٹ کا ہو، مجھے نہیں معلوم ہوتا بھی ہے 19 کا یا 18 کا ہوتا ہے، 17 یا 19 کا ہوگا۔ اب 19 کیرٹ کا ہے، اس نے بھی آگ کو برداشت کیا ہوتا ہے، لیکن کوئی قطعاً یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مکمل طور پر خالص سونا ہے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی 24 کیرٹ کا سونا ہو تو ہم آنکھیں بند کر کے اسے خریدتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی ناخالصی، کوئی بھی ناپاکی، کوئی بھی غیر سونا موجود نہیں ہے۔ ہم آنکھیں بند کر کے اس پہ اعتبار کرتے ہیں۔ گویا حضرت شہزادی کا جو وجود ہے وہ ایسا وجود ہے کہ خدا نے تمام اہل بیت کے لیے، 13 معصومین کے لیے انہیں نمونہ قرار دیا کہ اگر خاص توجہ رہے کہ اگر آپ ان جیسا بن جائیں گے، ایک نمونہ بنایا، جیسے ایک میڈیسن کی کمپنیاں ہیں، نمونہ بناتی ہیں، پھر اسی فارمولے کے تحت کیا کرتی ہیں؟ تمام میڈیسن کو بناتی ہیں۔ اب جو ہستی، اور ان کی تعداد 14 سے زیادہ نہیں ہے، جو ہستی اس نمونے کو کہ جس نے امتحان کو پاس کر لیا تھا، جو ہستی اس طرح کی ہو جائے گی، گویا وہ اس کا شمار ان 14 ہستیوں میں ہوگا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پروردگار نے ان کو ماڈل اور نمونہ قرار دیا۔ اور پھر میں عرض کرتا ہوں، اور میں چھوڑ رہا ہوں گفتگو جو کہ وقت بہت کم ہے اور میں آپ کے اشارے سمجھ سکتا ہوں، فقط 2 منٹ میں آپ کی گفتگو یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں۔ اب وجہ کیا ہے کہ خدا نے انہیں نمونہ قرار اور میزان قرار دیا۔ چھوڑ گئے تقریباً ساری گفتگو۔ کون سا میزان قرار دیا؟ میزان کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک نبوت کا پلڑا ہے اس میزان کی، ایک پلڑا ہے امامت کا۔ اس میزان میں جو کیل ہے، اس کیل کا نام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے، کہ جہاں پہ نبوتوں کا اختتام بھی ہے اور جہاں سے امامت کا آغاز بھی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے کہا تھا یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اگر ہمیں آپ کو خلق نہ کرتا تو کائنات کو خلق نہ کرتا۔ پھر کہا لولا علی، کہ اگر میں علی کو خلق
نہ کرتا، لما خلق تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا. اور پھر کہا کہ لولا فاطمہ، اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا، نہ محمد کو خلق کرتا، نہ علی کو خلق کرتا. ادھر گرامی، یہ حدیث قدسی فضیلت کی حدیث نہیں ہے، بلکہ مقصدیت کو بیان کر رہی ہے. گویا اگر حضرت زہرا کا وجود نہ ہو، نہ تمام انبیاء کی رسالتیں بچتی ہیں، نہ تمام ائمہ کی امامتیں بچتی ہیں. گویا جو امامت کو بھی بچائے ہوئے ہے، جو رسالت کو بھی بچائے ہوئے ہے. اور خاص ایک مثال جو آیت اللہ میر جہانی نے اس حدیث کو سمجھانے کے لیے پیش کی، وہ مثال اور پھر مصائب کے چند جملے، 2 سے 3 منٹ کی مثال. وہ یہ کہتے ہیں آیت اللہ میر جہانی کہ یہ کائنات ایک خاص وجود ہے. اس کو کائنات کو وہ تشبیہ دیتے ہیں انسانی جسم سے. اس کائنات کو چلانے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے. اگر آپ انسانی بدن کو مد نظر رکھیں، پہلا مغز چاہیے، دل چاہیے اور جگر چاہیے. اگر انسان میں یہ تینوں چیزیں نہ ہوں تو انسان صحیح طریقے سے اپنے افعال کو انجام نہیں دے سکتا. کہا اس عالم ہستی کو، اس عالم کون کو چلانے کے لیے بھی 3 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک مغز، قلب اور جگر. اب خاص مثال ہے، واقعی اس میں ایک خاص لطف ہے اس حدیث کو لے کر کے. اب کہا کہ جو اس کائنات کا مغز ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس عالم کون و مکان کا جو مغز ہے، جو دماغ ہے، اس کو تشبیہ دیتے ہیں مصطفیٰ سے. اور ٹھیک ہے کہ مغز اور دماغ بہت اہم ہے، لیکن اسے جہاں سے خوراک ملتی ہے وہ ہے قلب. مغز جہاں سے خوراک لیتا ہے وہ کیا ہے؟ قلب. اگر قلب خوراک نہ دے تو مغز پوری طرح سے کام نہیں کر. کہا یہ جو قلب ہے یہ منزلت ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. ٹھیک ہے کہ مغز بہت اہم ہے، لیکن اس کی حیات اور اس کے افعال موقوف ہیں قلب کی غذا پر. اور قلب جہاں سے طاقت اور توان حاصل کرتا ہے وہ ہے جگر. اور کہا یہ جو منزلہ جگر پہ ہے یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود ہے. کہ جو منزلہ جگر پہ ہے یہ ہے حضرت زہرا کا وجود. گویا امامت بھی انہی سے ہے اور رسالت بھی انہی سے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بس ہزاروں قلت وقت کی وجہ سے میں بہت ساری چیزیں چھوڑ چکا. کوشش کیجئے گا کیونکہ آج کا دن روز عاشور سے کم نہیں ہے. حسرت ہے کہ کاش اس دن کو بھی روز عاشور کی طرح منایا جائے. اس کی مجالس بھی اسی شدت اور اہتمام سے بپا ہوں کہ جس طرح سے روز عاشور کا ایک خاص منظر ہے. میں نے اساتید سے سنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت زہرا کے گھر سے نکلے بغیر، گھر سے قدم باہر رکھے بغیر مقصد الہی پورا ہوتا تو خدا کی قسم یہ راز خدا، یہ سر خدا کبھی گھر سے باہر نہ جاتا. اور ایک عجیب مرحلہ ہے کہ کیوں شہزادی باہر گئیں، چونکہ جو مشیت خدا ہے وہی مشیت فاطمہ ہے، اور جو مشیت فاطمہ ہے وہی مشیت خدا ہے. اہل سنت منابع میں، شیعہ منابع میں یہ روایت موجود ہے کہ جب محشر کا وقت ہوگا اس وقت پروردگار کی طرف سے ایک آواز آئے گی کہ اہل محشر غضوا ابصارکم، کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو. پھر سوال ہوگا کہ پروردگارہ کیا ماجرا ہے؟ تو جواب آئے گا کہ میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ زہرا محشر میں تشریف لا رہی ہے. گویا خدا کو گوارا نہیں ہے کہ روز محشر بھی سیدہ پر کسی کی نگاہ پڑے. میں نے عرض کیا جو مشیت خدا ہے وہی مشیت فاطمہ ہے.
اور جب حضرت زہرا سے پوچھا گیا، رسول اللہ نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، مرضی کیا ہے؟ کہا بابا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ مجھ پر کبھی کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے، نہ میں کسی نامحرم کو دیکھوں اور نہ مجھے کوئی نامحرم دیکھے۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ مشیت خدا یہ ہے، ارادہ الہی یہی ہے، اور ارادہ فاطمہ بھی وہی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، حضرت زہرا اپنے گھر سے گئیں۔ میں نے عرض کیا اگر ممکن ہوتا کہ یہ مقصد آپ کے گھر سے جائے بغیر پورا ہوتا تو یہ سر خدا، یہ راز خدا، خدا کی قسم اپنے گھر سے کبھی نہ نکلتا، لیکن نکلنا تھا تاکہ قیامت تک آنے والے غیور انسانوں کے لیے اس عظیم پیغام کو پہنچایا جا سکے، تاکہ اس دین کے کام کو مکمل کیا جا سکے۔ اب شہزادی گئیں، کیفیت کیا ہے؟ ایک بیٹے کو ساتھ لیا اور ایک بیٹی کو ساتھ لیا۔ میں سوال کرتا ہوں شہزادی دونوں بیٹوں کو ساتھ لے جائیں، دونوں بیٹیوں کو ساتھ لے جائیں تو شاید یہ جواب آئے ادھر حسین کو ساتھ لیا اور ادھر زینب کو ساتھ لیا، دربار کی طرف جا رہی ہیں۔ میں سوال کروں گا شہزادی کیوں حسین کو ساتھ لے کر کے جا رہی ہیں، تو شاید یہ جواب آئے کہ یہ حسین وہ ہستی ہے کہ جب رسول اللہ کے پاس منبر پر جاتے تھے تو رسول اللہ منبر چھوڑ دیا کرتے تھے اور اپنی آغوش میں لے لیا کرتے تھے۔ شاید اس حاکم کو یہ خیال آئے اور اس کے سامنے کسی جھوٹی حدیث کا سہارا نہ، کہ گویا حسین کو گواہ قرار دینا چاہتی۔ میں کہوں گا شہزادی کیوں زینب کو کیوں ساتھ لے کر کے جا رہی ہیں، تو شاید یہ جواب آئے یہ میری بیٹی وہ بیٹی ہے کہ جس نے 61 ہجری کے بعد درباروں میں بھی جانا ہے، بازاروں میں بھی جانا ہے۔ حجروں کو ملو بس عزادارو، فخر الدین رازی یہ لکھتا ہے کہ جب شہزادی گھر سے جا رہی تھی تو شہزادی کے قدم اٹھ رہے تھے اور آپ کی چادر زمین پر خط کھینچ رہی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم ان چند گھنٹوں میں کیا ہوا۔ یہ فخر الدین رازی لکھتا ہے کہ جب شہزادی دربار سے واپس آئیں تو شہزادی کے پاؤں خط کھینچ رہے تھے، گویا شہزادی کے پاؤں اٹھتے نہیں تھے۔ من اللہ۔ جب واقعہ کربلا ہو چکا، غالباً 3 یا 4 برس کے بعد مدینے کی ایک بہت بڑی شخصیت کا بیٹا یزید کے پاس پہنچا اور سوال کیا کہ تو نے حسین کو قتل کیا، تم نے حسین کے بھائی بھتیجوں کو مارا، کہا لیکن جو تم نے نبی زادیوں کو، علی کی بہو بیٹیوں کو بازاروں میں پھرایا، ان کو درباروں میں لے جایا، کہا یہ مناسب نہیں تھا، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ اب یزید کو غصہ آیا، اس نے ایک صندوق کھولا اور ایک خط نکالا اور اس کی طرف پھینک دیا، کہا پڑھو یہ خط۔ کہا یہ خط تمہارے باپ نے میرے باپ کو اس وقت لکھا کہ جب میرا باپ شام کا حاکم تھا۔ اب جب خط پڑھنا شروع کیا، ایک عجیب کیفیت ہے اس خط میں یہ تھا کہا اور یزید نے کیوں ظلم کیا کربلا میں خواتین کے ساتھ، وجہ کیا تھی؟ کہا وہ حضرت زہرا کی ہیبت اور جلال کو دیکھ چکا تھا۔ کہا جب ایک شخص حاکم بنا تو میں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ کہا جاؤ علی کے گھر پہ اور علی کو بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ کہا غلام گیا، علی کے گھر سے کنیز پشت دروازہ پہ تھی اور کہا کہ علی قرآن کی جمع آوری میں مصروف ہیں، اس کی تدبیر کر رہے ہیں، علی کے پاس ابھی وقت نہیں ہے، تم چلے جاؤ۔ اب یہ دربار پہنچا، اسے شدید غصہ آیا، اس خط کے مندرجات ہیں، اسے شدید غصہ آیا۔ کہا میں نے ایک وفد کو بھیجا، کہا جاؤ اور کہو کہ تمہیں حاکم وقت بلا رہا ہے۔ یہ وفد پہنچا علی بن ابی طالب کے گھر۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اب کوئی اور نہیں آیا بلکہ خود حضرت زہرا پشت دروازے پر آئیں اور کہا کہ تم ہماری حکومت لے چکے، تم ہمارا حق بھی لے چکے، اب ہم سے کیا چاہتے ہو؟ کہا کبھی میرے
मेरी जिंदगी में अली तुम्हारी हुकूमत को कबूल नहीं करेगा। ये मरहला आगे बढ़ा, ये वफद जैसा आया था खाली हाथ वापस लौट गया। अब इसे फिर शदीद गुस्सा आया। अब इसने 50 अफराद को आमादा किया कि जिनके हाथों में लकड़ियां हैं, जिनके हाथों में डंडे हैं, जिनके हाथों में तलवारें हैं और आग जलाने का सामान है। ये कहता है कि मैंने उन अफराद को साथ लिया और दरे अली पर उस बैतुल शरफ की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी कुनफुज ने, ये कहता है कि मैंने महसूस किया कि खुद अली आ रहे हैं। और अली जब आए पुश्ते दरवाजा पर तो ज़हरा हायल हो गई। कहा, ऐ आका, आपने पैगंबर के ज़माने में कि जब मेरे बाबा हुज्जत खुदा थे, आपने मेरे बाबा का हमेशा दिफा किया। आज आप हुज्जत खुदा हैं, आज ज़हरा आपका दिफा करें। शहजादी पुश्ते दरवाजे पर आई। एक मर्तबा कुनफुद ने दस्तक दी और कहा, अली को बाहर भेजिए। कहा, मेरी जिंदगी में कभी अली बाहर नहीं आएंगे। कहा, हम अली को ले जाना चाहते हैं। कहा, नहीं, अली कभी बाहर नहीं आएंगे। कहा, अगर आपने अली को बाहर न भेजा तो हम इस दरवाजे को आग लगाएंगे। अब जब कुछ वक्त गुजरा, कुनफुज से कहा गया कि आओ इस दरवाजे को आग लगाओ। एक मर्तबा दरवाजे को आग लगी। इस शख्स ने उस दरवाजे को, जलते हुए दरवाजे को ठोकरें मारी। अब जब इन जलते हुए दरवाजे को ठोकरें मारी तो पुश्ते दरवाजे पर हजरत ज़हरा खड़ी थी। उधर ये दरवाजा गिरा, उधर दरवाजा हजरत ज़हरा पर गिरा। उधर हजरत ज़हरा ने आवाज दी, ए फिजा मेरी मदद को आओ, मेरा मोहसिन शहीद हो। जानते हैं आज के दिन हजरत ज़हरा पे 4 जुल्म हुए। एक दर को जलाया गया, एक हजरत ज़हरा का मोहसिन शहीद हुआ। फकत मोहसिन ही शहीद न हुआ, हजरत ज़हरा का पहलू जख्मी हुआ, ये पसलियां टूट गई। इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं कि वो मंजर में अपनी आंखों से कभी भूल नहीं सकता कि जब 11 अफराद जलते हुए दरवाजे को रोनते गुजर गए और हजरत ज़हरा पुश्ते दरवाजे। रावी कहता है कि जैसे ही 11 अफराद इस दरवाजे को रोनते हुए अली के घर में वारिद हुए, करीब था कि अली तक पहुंचते। अब मुझे नहीं मालूम हजरत ज़हरा दरवाजे के नीचे से कैसे उठी और कहा, मेरे और अली के दरमियान हायल हो गई। कहा, जब तक ज़हरा की जिंदगी है कोई अली तक नहीं आ। एक मर्तबा कहा, ए नबी ज़ादी, मेरे रास्ते से हट जाइए। अगर आप रास्ते से ना हटी तो मैं हर इक़दाम करूंगा। एक मर्तबा जब हजरत ज़हरा खड़ी रही, इस लईन ने अपने हाथ को फजा में बुलंद किया और एक जोर से ऐसा तमाचा। बस अज़ादारो, ये जुल्म हजरत ज़हरा ने सहे। एक मर्तबा अपने बाबा की कब्र पे तशरीफ ले गई, गिरिया करके कहती है, ऐ बाबा, सुब्बत अलैया मसाइबुन, जो मसाइब मुझ पर पड़े, लो अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम, अगर ये दिनों पर पड़ते वो स्याह रातों में बदल जाते। आखिरी शब्द अली को बुलाया, कहा, अली मुझे रात में गुस्ल देना, रात में कफन देना और मुझे रात में दफन करना। हाँ अली, और फला अफराद को मेरे जनाजे में ना होने देना। बस अज़ादारो, आखिरी जुमला और आपकी ज़हमत तमाम। हजरत ज़हरा ने उम्मे ऐमन को बुलाया, कहा, उम्मे ऐमन मेरे हुजरे के बाहर बैठ जाओ। कहा, जब तक मेरी तस्बीह की आवाज आती रहे तो समझ लेना ज़हरा जिंदा है। अगर तस्बीह की आवाज आना बंद हो जाए
تو سمجھ لینا زہرا اس دنیا سے گزر گئی. اور ہاں جب حسنین گھر آئے تو پہلے کھانا کھلا دینا, پھر میری موت کی خبر دینا. گویا حضرت شہزادی سے کو گوارا نہیں ہے کہ حسن اور حسین بھوکے رہے. میں کہوں گا عائشہ سیدہ, آپ سے کربلا کے دن 61 ہجری میں وہ منظر کیسے برداشت ہوگا جب 3 دن کی بھوک ہوگی, 3 دن کی پیاس ہوگی اور حسین کا گلا ہوگا. اجرکم من اللہ. ادھر علی کو یہ خبر دی گئی کہ اب حضرت زہرا اس دنیا سے چلی گئی. وہ علی جو فاتح خیبر ہے, جیسے ہی زہرا کی شہادت کی خبر سنی, تاریخ یہ لکھتی ہے کہ علی جیسے بہادر کے قدم لڑکھڑا گئے. حجروں من اللہ. بس عزادارو, غسل تمام ہوا. ایک مرتبہ علی دھاڑے مار مار کر رونے لگے. ام ایمن سوال کرتی ہیں, آقا ابھی تو آپ سب کو صبر کی تلقین کر رہے تھے, اب کیوں دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں؟ کہا ام ایمن, زہرا کا پہلو زخمی تھا, مجھے زہرا نے کبھی تکلیف کا نہیں. حجرکم من اللہ. رات کے اندھیرے میں شہزادی کا جنازہ اٹھا, قبر کے پاس پہنچے, علی کی چیخوں کی آواز بلند ہوئی. جیسے ہی قبر پہ نگاہ پڑی, 2 ہاتھ برآمد ہوئے. علی نے ہاتھوں کو پہچانا اور کہا, السلام علیکہ یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول, آپ پر میرا سلام ہو. آپ نے علی کو ایک امانت دی تھی, لیکن افسوس علی اس امانت کو اس طرح واپس نہ کر سکا. آپ کی زہرا آپ کے حوالے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. یہ غربت علی ہے, 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 یہ غربت علی. سب مل کے یہ غربت علی ہے, حق مانگنے جو زہرا, حق مانگنے جو زہرا دربار میں گئی ہے. یہ غربت علی ہے. آواز آ رہی ہے, میں بنت مصطفیٰ ہوں, بابا کے کلمہ گویوں میں ہی تو فاطمہ ہوں. پہچاننے سے دنیا, پہچاننے سے دنیا انکار کر رہی ہے. یہ غربت علی ہے, یہ غربت علی ہے, یہ غربت علی ہے, یہ غربت علی ہے, یہ غربت علی ہے. سن کر سلام حیدر کوئی نہیں ہے رکتا, واجب نہیں سمجھتا کوئی جواب دینا. افسوس فاطمہ بھی, افسوس
अफसोस फातिमा भी ये बात जानती है, ये गुरबते अली 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 है। मस्जिद में सर झुकाए मौला खड़े हुए हैं, हाकिम की तोहमतों को चुपचाप सुन रहे हैं। सीधी का सबके आगे, सीधी का सबके आगे झुटलाई जा रही है, ये गुरबते अली है, ये गुरबते अली है, ये गुरबते अली है। हक मांगने जो ज़हरा, हक मांगने जो ज़हरा दरबार में गई है, ये गुरबते अली 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 है। कहती है रो के ज़हरा जाने न दूंगी तन्हा, कट के मैं मुर्तज़ा के है हाथ सैयदा का। अब है किसी का दुर्रा, अब है किसी का दुर्रा और जो करे नबी है, ये गुरबते अली 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 है। एक कूचे में पहुंच कर देखा है मुजतबा ने, जालिम ने ज़र्ब मारी कैसे खुदा ही जाने। बेनते नबी ज़मीं पर, बेनते नबी ज़मीं पर बश खा के गिर गई है, ये गुरबते अली 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 है। ऐ मेरी बीबी, ऐ मेरी बीबी, ऐ मेरी बीबी, ऐ मेरी बीबी, तेरे दर पे इस्तिग़ासा है, तेरा ममनून मेरी शहज़ादी ये जहां सारा। या ज़हरा, या ज़हरा, सब मिलके पढ़ें। या ज़हरा, या ज़हरा, तू हमें हिफ्ज़ और अमा दे दे, अपनी चादर का साहिबा दे दे। तेरी कुदरत में क्या नहीं बीबी, तू जिसे चाहे दो जहां दे दे। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा। ऐ मेरी बीबी, ऐ मेरी बीबी, आंसुओं ने दुआ मांगी है, तेरी तस्बीह पढ़ेगी दिल ने तुझे पुकारा। या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा, या ज़हरा।
سے نصیب وا کر دے ان کی گودی ہری نہیں بیوی ان کو اولاد تو عطا کر دے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا کس نے عرش اولا ہلایا تھا کس نے بی بی کا دل دکھایا تھا کچھ تو سوچو ذرا مسلمانوں کس نے زہرا کا گھر جلایا تھا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا کیسے بی بی نے اپنا منہ پھیرا کس ناراض اٹھ گئی زہرا کس نے بہنتے نبی پہ ڈھائے ستم کون آیا خادم کیا دے جایا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی بس تو ہی مراد دیتی ہے تیری چوکھٹ کرے الہی کا سیارہ ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا فرش مجلس کے اور مصلی پر ہر جوان کہہ رہا ہے رو رو کر ہم رہے نہ رہے مگر بی بی تا قیامت رہے ہمیں سرور یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی تیرے بچوں کا غم مناتے ہیں اپنی اولاد سے کہیں بڑھ کے غم یہ سارا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے میری بی بی اے میری بی بی بس تو ہی مراد دیتی ہے تیری چوکھٹ کرے راہی کا استعارہ ہے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا فرش مجلس پہ اور مصلی پر ہر جوان کہہ رہا ہے رو رو کر ہم رہے نہ رہے مگر بی بی تا قیامت رہے ہمیں سرور یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا زہرا یا حسین بن محمد و آل محمد بلندر صلوات متوجہ
والجزائر. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان من فتن الزمان ومن زوال الإيمان ومن شر الشيطان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.